ہمارا عدالت و انصاف کا نظام، جوڈیشری سسٹم، ڈیلیئنگ ٹیکٹس، جس میں ہم وکلا سے لے کر امپلائی جو کام کرتے ہیں جوڈیشری کے لیے ڈائریکٹلی یا جس طرح سے بھی بلانگ کرتے ہیں وہ جوڈیشری سے، وہ سب کے سب اس کے عدالتی نظام کو چلانے کے ذمہ دار ہیں۔ مجبوری یہ وہ جانے، اور مگر انصاف اور قانون مجبوریاں نہیں جانتی، اس لیے کہ قانون اور انصاف انسانوں کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ انسانوں کو انصاف ملے۔ یورپ اور مغربی یورپ میں جانوروں کو بھی انصاف ملا کرتے ہیں، مگر ہماری ریاستوں میں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یقیناً کچھ اور نگری ہے، عدالت و انصاف کا پیمانہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ پولیس اٹھاتی ہے ایف آئی آر کے بغیر، سرچ وارنٹ کے بغیر، کمپلین کس کے طرف سے آیا یہ مدعی عالیہ کو بتائے بغیر پولیس کسی کو بھی، کسی بھی شہری کو اٹھا کر کے پرائیویٹ جگہوں پر یا جیل میں یا تھانوں میں ڈال دیتی ہے۔ اس کے بعد کبھی کبھی سالوں وہ اندر رہتا ہے ملزم، مگر مجرموں جیسا اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ بہت سالوں کے بعد، مہینوں کے بعد، ہم سب عدالتی تاریخ سے، ہسٹری سے واقف ہیں کہ بہت وقت گزرنے کے بعد پھر اس کو حاضر کیا جاتا ہے 154 کے تحت سی آر پی سی کے جی ایف آئی آر کاٹا گیا، اور پھر ریمانڈ کے لیے میجسٹریٹ کے پاس پیش کر دیا جاتا ہے۔ ہمارا نظام اتنا مضبوط یا اتنا کمزور، اتنا اسٹرانگ یا اتنا کھوکھلا ہے کہ ہم لاکھ میجسٹریٹ کے سامنے ایویڈنس، لاجک، وٹنسز مانگتے رہیں کہ جی اس شخص کو جو آپ نے اکیوزڈ کیا ہوا ہے، جو اتنے مہینوں سے، اتنے سالوں سے جیلوں میں، تھانوں میں یا مختلف جگہوں پر جو گرفتار کر کے یا ہائی جیک کر کے یا اغوا کر کے، یہ اغوائی ہوگا اگر ایف آئی آر ودن 24 آورس، اگر ہمارے قانون کے مطابق 24 گھنٹے کے اندر اگر ایف آئی آر نہیں کاٹا جاتا اور اس کو ڈیٹین کیا ہوا ہے تو وہ ہوتا ہے اللیگل کنفائنمنٹ، اللیگل ڈیٹینشن۔ ہم عدالتوں میں گزارشات لیگلی، ناٹ ہیومنلی پیش کرتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ مجھے بتائیے کہ اتنے عرصے تک آپ نے ان کا ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹا؟ تو ہمارا بہت شاندار ماضی رہا ہے انصاف کی فراہمی میں، لیکن اب وہ ماضی کا حصہ بن کر رہ گیا ہے۔ ہم مانگتے ہیں ایویڈنس، وٹنسز مانگتے ہیں، کبھی کبھی انصاف کو فراہم کرنے کے لیے یورپ اور مغربی یورپ کو ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ بہت ساری ایسی جو اس نے اگر خطا کیا بھی ہے لیکن ماضی اس کا بڑا اچھا رہا ہے، اور سروسز اس کے، سوشل سروسز اس کے بہت اچھے ہیں، ملک کے لیے وہ بڑا اچھا کردار، ملک کی ترقی، ملک کی عزت، عوام کی بھلائی، فلاح، بہبود کے لیے اس نے کام کیا ہے۔ تو مغربی یورپ قانون میں، مغربی یورپ کا نظام انصاف قانون میں اپنے انہیرنٹ پاور، قانون نے جو ججز کو، جو جوڈیشری کو انہیرنٹ پاور، خصوصی اختیار دیا ہے، اس کے تحت وہ اس کو بری کر دیتے ہیں، بلکہ جنہوں نے گرفتار کیا ان سے سوال کیا جاتا ہے
کہ تم نے ان کو جو ڈیٹین کیا ہوا تھا، کیا تم نے پہلے تفتیش کی؟ کیا تم نے پہلے انویسٹیگیٹ کی؟ کیا تم نے پہلے اس سلسلے میں اس کے خلاف ایویڈنس کلیکٹ کیا؟ یہ تو ذمہ داری پہلے ہماری انفورسمنٹ کی ہوتی ہے، لا انفورسمنٹ کی ہوتی ہے، کہ وہ سب سے پہلے کسی کو گرفتار کرنے سے پہلے، یہ معمولی بات نہیں ہے، گرفتار کا مطلب اس کے ریکٹ میں ہمیشہ کے لیے ایک لال ریڈ کراس لگا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو ایکیوز بول کر، اس کو کلپریٹ بول کر کے یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ ان جرم میں گرفتار ہوا اور یہ عدالت میں ہم نے اس کو پریزنٹ کیا، پروڈیوس کیا، اور بالآخر عدالت نے ان کو بری کر دیا۔ لیکن بری کرنے کے باوجود ان کے ریکارڈ میں یہ چیزیں رہتی ہیں۔ عام لوگوں کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں جب وہ کہیں ٹریولنگ کرنا چاہتے ہوں یا کہیں نوکری چاہتے ہوں کسی امپورٹنٹ جگہ پہ، تو ان کی نوکریاں، ان کی ٹریولنگ سب خطرے میں، رسک میں پڑ جاتی ہے۔ میرا سوال صرف یہاں پہ بہت معصومانہ ہے کہ جتنے حکمران آئے ہیں 76-78 سال میں، جتنے بھی اور جیسے بھی مجبوراً ہو یا قصدن ہو یا شوق سے ہو، جتنے بھی آئے ہیں حکمران، ان سبوں کو پابند سلاسل، ان میں سے بہتوں کو گولی مار دیا گیا، ان سبوں کے ساتھ عدالتی ناانصافی ہوئی، اور بعد میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ موجودہ یعنی جو بھی کرنٹ عدلیہ انہوں نے اس بات کا ایڈمٹ کیا کہ یہ عدالتی قتل ہے، جیسے ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا۔ مگر سوال یہ ہے، مرنے والا تو مر گیا، آپ کے قانون سے، آپ کے معذرت سے، یا معذرت بھی نہیں ہے، آپ کے اس بات کے اعتراف سے کہ یہ جوڈیشری کی طرف سے غلطی تھی، تو اعتراف سے کیا وہ بندہ واپس آ جائے گا؟ کیا عوام کا اتنا مقبول لیڈر واپس آ جائے گا؟ تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ عدالتی نظام اتنا کمزور ہم خود انڈیویجول کرتے ہیں۔ ہمارا اپنا سینہ بھی، ہماری زندگی میں بھی ایک نظام ہے، ہم اپنے ساتھ انصاف کریں۔ یقین کیجئے زندگی تو ہر جائی ہے، ایک دن چلی جائے گی، لیکن اگر ہم اپنے ساتھ انصاف کریں گے، اپنے سے وابستہ، اپنے سے ان ٹچ، اپنے سے بلونگنگ لوگوں کو، ریلیشنز کو، ذمہ داریوں کے ساتھ اگر ہم انصاف کریں گے، تو دنیا میں بھی ہمارا ضمیر ہمیں سکھ کی نیند دے گا، اور مرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے، اللہ احکم الحاکمین سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اگر صحیح جسٹس پرووائڈ کریں گے، انصاف کریں گے اپنی زندگی سے، اور اپنے زندگی سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں، اگر ان کے ساتھ ہم انصاف کریں گے، تو ہمارا ریاستی عدالتی نظام کو تو ہم صحیح نہیں کر سکتے، لیکن اپنا گھریلو انصاف کا نظام، گھر میں بھی ایک انصاف ہوتا ہے، بیوی کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ہم اپنے گھر کے نظام کو صحیح کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو صحیح نہیں کر سکتے، بلکہ ہم عام آدمی اب بن چکے ہیں۔ ہماری حیثیت وقت تو اللہ معاف کرے، ہم کہاں ہیں؟ ہم تو نہ 3 میں، نہ 13 میں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ ہمیں اپنے عزت دیتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ جب کوئی جس کو اپنا عزت نہ دے اور پرایا اگر عزت دے تو وہ وقتی عزت ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بڑوں نے ہمیں عزت دیا، پروٹوکول دیا، اس کا مطلب میں بڑا ہو گیا ہوں۔ نہیں میرے بھائی، اگر آپ کو آپ کے اپنے عزت نہیں دیں گے، آپ کے عدالتی نظام آپ خود اپنا صحیح نہیں کریں گے، تو وقتی طور پر وہ اپنا کام نکالنے کے لیے آپ کو عزت دے رہا ہے، دے گا، لیکن وقتی طور پر ٹیمپرلی یو ول گیٹ ریسپیکٹ، ادروائز نو پروٹوکول ان یور لائف۔ کسی قسم کی کوئی عزت، رسپیکٹ، پروٹوکول آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ وقتی عزت ہے۔ اپنے نظام کو صحیح کیجئے، جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے بس میں ہے،
अपने हाथ के काम को सफाई से का मतलब इंसाफ और कानून के साथ ज़मीर की अदालत में रहते हुए आप उनके साथ इंसाफ कीजिए। और इंसाफ अल्लाह को पसंद है। याद रखिए कि कोई मुल्क, कोई रियासत, कोई घर उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वहाँ निज़ाम इंसाफ ना हो, वहाँ का सही, ट्रांसपेरेंट, मिनान बख्श, इंसानियत के भले के लिए, मुल्क और मिल्लत की तरक्की के लिए इंसाफ फराहम न किया जाए इमीडिएटली। इंसाफ का मतलब उसी वक्त इंसाफ की फराहमी है, सालों के बाद, जेल से निकालने के बाद, उसकी तजलील करने के बाद, उसको रुस्वा करने के बाद, उसको बेइज्जत करने के बाद, दुनिया में उनको बेइज्जत किया मीडिया, सोशल मीडिया और मेन एक्सट्रीम मीडिया के जरिए। उसके बाद अगर उसको बरी भी किया सालों के बाद, तो क्या उसके साथ ज्यादती हुई या इंसाफ हुआ? इंसाफ कीजिए, इंसाफ पाइए। ये जिंदगी मुकाफात अमल है। इंसाफ अपने साथ, इंसाफ अपने लोगों के साथ, इंसाफ अपने साथ, इंसाफ अपने बाल बच्चों के साथ, इंसाफ अपने साथ, इंसाफ मुल्क और रियासत के साथ। अदालती निज़ाम को, ट्रांसपेरेंट अदालती निज़ाम को गैर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कीजिए। अपने घरेलू निज़ाम को भी गैर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।